بڑا صاحب یہ جو آپ نے فرمایا جی کہ بھائی یعنی کہ پوری جتنے بھی 21 قراردادیں پاس ہوئیں ان کہیں پر بھی کوئی واضح لفظ انڈیپینڈنٹ کشمیر نہیں ہے، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی. اچھا اس میں پبلسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، پبلسٹ، ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ کہا تھا جی کہ ہماری پوری جو قبضے کی مشنری ہے وہاں سے ایک پرزہ وہاں سے نکلے گا اور انڈیا جو ہے وہاں سے اپنی جو ایک بلک فوج ہے وہ وہاں سے نکالے گا، اور باقی جو انڈیا کی جو فوج ہے وہاں پر وہ نظم و نسق کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے وہاں پر برقرار قائم رہے گی، موجود رہے گی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو پاکستان نے نہیں بلکہ سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کیا تھا. اچھا، دونوں فریقوں نے سننے کے بعد جھگڑا جو شروع ہوا اس میں، چونکہ یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم ساری فوج نکالیں گے، یہ فیصلہ ہو گیا. پھر چونکہ یہاں آزاد کشمیر کی فوج تھی، اس کی بیس کے اوپر پاکستان نے یہاں کہا کہ یہ آزاد کشمیر کی فوج جو ہے یہاں اس علاقے کا سیکورٹی جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. اب اس علاقے میں جو ہندوستان کے زیر قبضے علاقہ ہے وہاں جو ہے ہندوستان کی فوج نے رہنا تھا بطور سیکورٹی کے ایڈمنسٹریشن کے طور پر، تو اس کی تعداد کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ہوئی. انڈیا نے بیسیکلی 1950 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ رائے شماری نہیں ہونی ہے اور ہم نے رائے شماری کے اس قرارداد کو فرسٹریٹ کرنا ہے. اب انہوں نے وہاں پر ترکیب کیا سوچی، انہوں نے شیخ عبداللہ کو یہ کہا، چونکہ وہاں پرائم منسٹر شیخ عبداللہ بنے تھے وہاں پر، ان کو یہ کہا جی کہ آپ یہ کریں گے یہاں ایک دستور ساز اسمبلی بنائیں، اور دستور ساز اسمبلی جب وہاں پر الیکٹ ہوگی تو پھر اس کو ہم علاقے اس سے قرارداد پاس کروا دیں گے. انہوں نے پلیبسٹ کا سبسٹیوٹ یہ ایک تیار کیا ہندوستان اور شیخ اللہ نے، نیشنل کانفرنس نے. وہاں پر 1950 میں وہاں پر ایک انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جی کہ ہمیں ایک دستور ساز اسمبلی بنا رہے ہیں، اور انہیں وہاں پر پھر جو الیکشن ہوئے بلا مقابلہ یک طرفہ طور پر جناب شیخ صاحب نے وہاں پر اسمبلی جو ہے وہ اس کے ممبر جو منتخب کروا لیے. پھر جب وہ اسمبلی بن گئی تو اس نے جب آئین کے اوپر کام شروع کر دیا تو وہاں پر پاکستان نے پھر شکایت کی سیکورٹی کونسل میں کہ یہ سارا ایک فراڈ تیار ہو رہا ہے اور یہ اسمبلی جو ہے اس لیے بنائی جا رہی ہے کیونکہ پلیبسٹ جو ہے اس کو جناب ناکام بنایا جائے اور یہ اسمبلی کے ذریعے جو ہے یہ فیصلہ کرایا جموں کشمیر کے مستقبل کا. وہاں پر بڑا ڈیبیٹ ہوا ہندوستان کا اور پاکستان کا. چنانچہ 30 مارچ 1951 کو ریزولوشن پاس ہوا وہاں پر یونانیمسلی، جس میں یہ طے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی جنرل کونسل جو ہے اس نے ایک وہاں پر الیکشن کے لیے پروگرام بنایا ہے اور وہاں پر ایک دستور ساز اسمبلی بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ سیکورٹی کونسل کی قراردادیں جو پاس ہو چکی ہوئی ہیں 3 جون کی، فلاں جنوری کی، اپریل کی، اس کے نام لکھا ہوا ہے سب کا، انہی کے تحت صرف رائے شماری کے ذریعے سے جو زیر نگرانی سیکورٹی کونسل ہوگی اسی کے تحت ہی ہونا ہے. اور کسی جموں کشمیر کے اندر کسی سیاسی جماعت کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے، نہ کسی اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کا یا پوری ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو. یہ قرارداد جو ہے یہ پاس ہوئی کب؟ 30 مارچ 1951 کو. اب اس کو اسمبلی کے اس اختیار کو پھر وہاں پر روک دیا گیا. لیکن جب بخشی غلام محمد آیا وہاں بنا پرائم منسٹر، چیف منسٹر، تو شیخ عبداللہ کے بعد تو بخشی غلام محمد نے دوبارہ پھر وہاں اس اسمبلی سے، یہ 56 کی بات ہے کہ اسمبلی نے وہاں دستور بنایا جو تیار تو 56 میں ہوا لیکن لاگو جو ہے وہ 57 میں ہوا. تو اس نے اس اسمبلی سے ایک علاقے ہندوستان کے حق میں قرارداد پاس کروائی جس کے خلاف پھر اس کو فیروز خان نون یہاں ہمارے پرائم منسٹر تھے پاکستان میں، فیروز خان نون خود سیکورٹی کونسل میں گیا. اب یہ اس میں دلچسپ بات یہ بتاؤں میں آپ کو، اس زمانے میں بڑی جب جیسے آج کل پاکستان کے اندر ایک خوف ہے، خطرہ ہے، اپریہنشن ہے کہ جی ہم سیکورٹی کونسل میں جائیں گے وہاں پر نہ جانے کیا ہو جائے گا. اس زمانے میں چونکہ پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر بن گیا تھا اور پاکستان جو ہے روس جو ہے علانیہ پاکستان کے خلاف تھا، وہاں پنڈت نہرو نے یہ ٹرک کیا کہ بلگانن کو اور خروشچیف کو جناب رشیا سے انوائٹ کیا اور وہ دلی میں آئے اور دلی سے ان کو جناب دسمبر کے 46 کی بات ہے لے کر چلا گیا وہاں 56 کی 5 کی بات ہے کہ وہاں سری نگر لے گیا. انہوں نے لال چوک میں جلسہ کیا، بڑا جمع غفیر تھا جلسہ. اس میں وہاں پر انہوں نے اعلان کیا جی کہ مسئلہ کشمیر ختم ہے اور رائے شماری جو ہے اب بالکل نہیں ہونی ہے بلکہ ریاست جموں کشمیر جو ہے ہندوستان کی شمالی ریاست ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی بیان جا کر دیا دلی میں. اب یہ پس منظر تھا. لیکن جب یہ قرارداد پاس ہوئی اسی پرتو میں
تو ہوا یہ کہ فیروز خان نون خود سیکورٹی کونسل میں گیا، پرائم منسٹر جو ہے اس نے وہاں جب دوبارہ کشمیر ایشو ریز کیا. اب دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے، ڈیبیٹ ہوا اس کے اوپر، کرشنا مینن جو تھے وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے. اب میں دیکھوں یہ دیکھیں جرت کی بات ہے، انیشیٹو کی بات ہے. کرشنا مینن نے وہاں پر جناب انٹروین کیا ڈیبیٹ میں. اس نے کہا جی کہ یہ جو پرائم منسٹر پاکستان جو تقریر کر رہا ہے یہ خلاف ورزی تو خود کر رہا ہے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی. اس نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے جناب کہ پاکستان کی ساری فوج جو ہے یہ نکالے گا کشمیر سے. ابھی تک پاکستان ایک سپاہی وہاں سے نکالا ہے، تو سب سے بڑا بھائی لیڈر تو پاکستان ہے. فیروز خان نے یہاں چھاتی پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا یس میں اس کمٹمنٹ پر قائم ہوں، اور آج ہی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر یہاں مقرر کریں، رائے شماری کے لیے یہاں انتظام اٹھائیں، تو میں ساری فوج آج نکالنے کے لیے تیار ہوں. اس پر کرشنا مینن پھر بیٹھ گیا، ٹھپ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ سیکورٹی کونسل نے دوبارہ پھر 24 جنوری 1957 کو وہی قرارداد جو 30 مارچ 51 کو پاس کی تھی اسی کی ساری لینگویج دہرائی، اور ان نے کہا کہ اگر علاق کسی نے کیا ہے یا کوئی قرارداد پاس ہوئی ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے جموں کشمیر کے عوام نے رائے شماری میں ہی کرنا ہے. کسی اسمبلی کو، کسی سیاسی جماعت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان جو اب کر رہا ہے وہ یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں. یہ پہلے بھی ہندوستان نے کوششیں کی ہیں لیکن سیکورٹی کونسل نے تو نہیں مانا اس کو. چنانچہ پھر نئی قرارداد پاس ہو گئی، اور یہ جو خطرہ تھا جناب کہ روس ویٹو کرے گا، روس نے ویٹو نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ 5 جنوری 1949 کی آپ نے تھوڑی بات کی اس قرارداد کی، تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ وہ قرارداد کیا تھی، اس میں کیا کہا گیا تھا. جو قرارداد 5 جنوری کی ہے اس میں بڑی کمپریہنسو ہے. اس میں دوبارہ یہ طے ہوا کہ پاکستان کی فوج یہاں سے اس کا نکاسی ہوگی، پھر ہندوستان کی فوج کا بھی انخلاء ہوگا، پھر یہاں پر رائے شماری ہوگی، اور رائے شماری میں جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے. بلکہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو آزاد کشمیر فورس ہے اس کی کمی بیشی میں یا اس کی تبدیلی میں یہ اختیار جو ہے یہ یو کمیشن جو ہوگا، پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا وہ وہاں کی گورنمنٹ سے مشاورت کے بعد اس کے مطابق بھی ساری باتیں طے کرے گا. گلگت بلتستان کا بھی اس میں ذکر ہے کہ اس علاقے میں ایڈمنسٹریشن وہی قائم رہے گی، اور وہاں پر جتنی بھی فورسز ہیں ساری کی ساری وہ ساری وہاں قائم رہیں گی. چونکہ گلگت میں اس وقت وہاں پر جو گلگت اسکاؤٹس تھے وہ وہاں پر قائم تھے اس وقت، تو پاکستان کی فوج نے نکلنا تھا اور گلگت اسکاؤٹس نے اس علاقے کا انتظام سنبھالا تھا. یہ تھی اس میں ساری. اچھا، سب سے آخری قرارداد کب؟ اور یہ تو 96 کی بات ہے. 96 اس میں کیا کہا گیا؟ وہ قرارداد بڑی مومل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جی اصل میں جو قرارداد جس کا میں نے ذکر کیا، اصل قراردادیں ساری یہی ہیں جو بیسک ہیں، جو پہلے کی. ان کی جو اسپرٹ ہے نا وہ آگے دہرائی جاتی رہی ہے اس میں وقتاً فوقتاً. لیکن آخری میں تھوڑا سا اگر آپ معمولی صحیح، لیکن اس میں کیا نہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جناب جتنی قراردادیں ہم نے پاس یہ کشمیر ایشو جو ہے اس کا یہ حل مسئلہ ہے اور اس میں رائے شماری ہونی ہے. تو یہ 1996 میں جو آخری بار بات ہوئی یو این او میں قرارداد پاس ہوئی، تو اس کو کس نے مسئلہ اٹھایا تھا، کس وجہ سے اٹھایا تھا مسئلہ؟ اصل میں جو مسئلے پاکستان ہندوستان کے اندر جو کلیشز ہوتے رہے ہیں نا وقتاً فوقتاً اس میں، اب جیسے دیکھیں نا 65 میں جو ہوا سارا کچھ جس میں تاشقند ہوا اس وقت قرارداد پاس ہوئی، اور اس کے بعد جناب جو 71 ہے اس وقت بھی جناب حالانکہ معاہدہ شملہ ہوا لیکن پھر بھی سیکورٹی کونسل نے رسماً ایک وہاں بات جو ساری کی. یہ جتنی اس کے بعد قرارداد ہیں ساری یہ ساری رسمن ہیں. اس میں کوئی سبسٹنٹیو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں جی کہ اس میں کوئی پوزیشن بدلی ہے یا امپرومنٹ ہوئی ہے یا کوئی ماڈیفیکیشن ہوئی ہے. کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہے. اصل قراردادیں جن کا میں نے ذکر کیا بیسیکلی وہی ہیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے اسی کے اوپر ہونا ہے. اور آج بھی کشمیر ایشو جو ہے سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، اور پاکستان جو ہے چونکہ فریق ہے. ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیکورٹی کونسل میں یونائٹڈ نیشن میں بین الاقوامی عدالت میں صرف ریاست جا سکتی ہے، گورنمنٹ جا سکتی ہے. اس میں کوئی سیاسی جماعت یا کوئی افراد جو ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں. اچھا، ان دو معاہدات پر تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ معاہدہ تاشقند اور معاہدہ شملہ، اس پہ بعد بات کریں گے. لیکن یہ جو دو معاہدے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان، کیا ان معاہدوں کی وجہ سے جو اقوام متحدہ پاس ہونے والی قراردادیں ہیں وہ متاثر نہیں ہوئی یا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ معاہدے تو ہوئے ہیں اور عمل درآمد جو ہے قراردادوں پر نہیں ہوا ہے، لیکن ان نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ یہ جو ہے مؤثر. میں بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ جو یو این چارٹر ہے اس میں ایک آرٹیکل 103 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یو این میں اگر دو فریق ہیں، اگر انہوں نے یہاں پر کوئی کمٹمنٹ کی ہے اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے پرائیویٹ طور پر کوئی اور ایگریمنٹ کیا ہے تو جو وہ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر یو این کے اندر جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ پریویل کرے گی. ٹھیک ہے، اس کو فوقیت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ معاہدے جو ہوئے ہیں، اگر آج بھی پاکستان سیکورٹی کونسل میں مثلا ابھی گیا ہے، پاکستان جب گیا ہے
تو وہ رکاوٹ جو معاہدے جو ہیں وہ ہندوستان ان کو بطور ڈیفنس کے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ معاہدے جو ہیں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اچھا۔ ہاں ناظرین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ قراردادیں جو اقوام متحدہ میں پاس ہوئیں اور کشمیر کے حوالے سے مرغ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہمیں کہ بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا، وہاں پر 21 قراردادیں مختلف اوقات میں پاس ہوتی رہیں، اور آخری قرارداد ہے جو 1996 میں پاس ہوتی ہے، اور وہ قرارداد اصل میں جو پچھلی قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان کا ہی کیا کہتے ہیں جی کہ بس ایک قسم کا وہ ریپیٹیشن تھی، اس کو دہرایا گیا اسی طرح کی قراردادوں کو۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے جو سلسلہ گفتگو ہمارا شروع ہوگا وہ آگے جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو معاہدے ہوئے ان پہ بات ہوگی، اور یا پھر جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم شیخ عبداللہ تھے وہ کیسے ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی، وہاں پر کیسے وزارت اعلیٰ کا سلسلہ شروع ہوا، اس پر ہم بات کریں گے اگلی قسط میں۔